اعلیٰ حضرت نے صرف اشعار کے ذریعے نہیں، سبحان اللہ، آپ کے فتاووں کو پڑھیں، آپ کی کتابوں کو پڑھیں تو عشق رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی حاجت روائی کے ساتھ ساتھ ان پر آنے والی مشکلات اور بلاؤں کو دور فرماتے ہیں، اور ہمیں جو کچھ ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے۔ اسی نظریے کو امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے، اور اس پر ایک کتاب بنام الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا تحریر فرمائی، جس میں 60 آیات اور 300 احادیث کریمہ کو بطور ثبوت پیش کیا گیا۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا منصب سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ جب تک میرے آقا شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا، بلکہ جتنے بھی شفاعت کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہی کریں گے۔ اس موضوع پر جب بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا تو شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفیع ہونے پر صرف چند صفوں میں 5 آیات اور 40 ایسی احادیث کریمہ جو عوام کے کانوں تک بہت کم پہنچی تھیں جمع کرتے ہوئے اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین نامی رسالہ تحریر فرمایا۔ آگے چلیے، اللہ کریم نے ما کانا وما یکون، یعنی روز اول سے روز قیامت تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ امام اہل سنت نے اپنے شاندار شاہکار خالص الاعتقاد میں 120 دلائل بطور اختصار جمع فرمائے ہیں، جبکہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، ازاحۃ العیب بسیف الغیب، انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، اور انباء الحی ان کلامہ المصونہ تبیان لکل شیء میں علم غیب کے مسئلے میں سینکڑوں دلائل تفصیل کے ساتھ تحریر فرما دیے۔ آگے چلیے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر سرزمین بریلی شریف پر تشریف فرما حدیث اور اصول حدیث کے اس ماہر نے صرف 29 برس کی عمر میں 30 افادات 12 فائدوں پر مشتمل رسالہ منیر العینی فی حکم تقبیل الابہامین لکھا، اور ہر فائدے کے تحت ایک اصول حدیث، پھر اس کے اس بات میں ڈھیروں دلائل پیش کیے۔ اللہ اکبر، مزید آگے چلیں، 1337 ہجری میں الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ رسالہ تحریر فرمایا، اور سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر 40 احادیث اور 150 فقہاء کرام کے نصوص اور 20 دلائل پیش کیے۔ اور آگے چلیے، ایک مٹھی داڑھی شریف رکھنا واجب اور داڑھی منڈانا حرام ہے۔ اس ضمن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے منصب پر متمکن اس عظیم مبلغ نے لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ رسالہ تحریر فرما کر 18 آیات 72 احادیث اور 60 علماء کرام کے اقوال پر مشتمل 150 دلائل سے نہ صرف ایک مٹھی داڑھی کا وجوب ثابت کیا، بلکہ داڑھی منڈانے کی وعیدوں اور سزاؤں کا بھی ذکر فرماتے ہوئے لوگوں کو اس ناجائز کام سے بچنے کی تنبیہ فرمائی۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ کون سا ایسا موضوع ہے جس پر میرے رضا نے قلم نہ اٹھایا؟ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، کیوں نہ ان کی پیروی کریں، کیوں نہ ان کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کوشاں رہیں۔